في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. عورت یہ آپ دین حیات ہے، یہ راحت جان ہے اور سکون قلب ہے. معزز سامعین، آج سے نصف صدی پہلے ہمارے معاشرے کے گھرانوں کی اکثریت بہت دیندار تھی. تب ماں کی لوریاں قرآنی آیات اور مسنون دعائیں ہوا کرتی تھی، جس کی آواز نماز فجر کے وقت سے بچوں کے کانوں میں پڑتی تھی. وہ باتوں میں اپنی اولاد کو اللہ کے رسول کی اطاعت کا جذبہ، شہادت اور شوق عبادت اور امانت داری کا درس دیتی تھی. نڈر بے باک غازی اور جرأت مند صحابہ کے ہمیں قصے سناتی تھی وہ مائیں اب نہیں ملتی. محترم سامعین، جب ہم تاریخ کے پنوں کو پلٹتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے جب یہ عورت ہاجرہ کی شکل میں اپنی اولاد کی اصلاح کرتی ہے تو ایک جانصاف صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہی عورت جب ماں کی شکل میں اپنی اولاد کی اصلاح کرتی ہے تو امام بخاری جیسا محدث معاشرے میں بن کر نکلتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ علیہ قرآن کریم کے بعد اس دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کتاب کو فضیلت حاصل ہے تو وہ بخاری شریف کو ہے. ان کی والدہ نے ان کی اتنی بہترین تربیت کی کہ وہ ایک اتنے بڑے محدث بن گئے. مردوں میں رجولیت پیدا کرنے والی خواتین بھی ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کو ان کی والدہ نے تربیت دی. امام احمد بن حنبل کو ان کی والدہ نے تربیت دی. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کی والدہ کا نام تیمیہ تھا جو ایک واعظہ تھی، اسی نسبت سے انہیں ابن تیمیہ کہا جاتا ہے. امام ابن باز رحمہ اللہ علیہ کی تربیت ان کی والدہ نے کی. عورتیں مردوں کے لیے کارخانوں کے مانند ہیں. اگر عورتیں نیک ہوں تو گھر اور معاشرہ دونوں نیک ہو جاتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ اپنی والدہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میری والدہ مجھے فجر کی نماز سے پہلے جگاتی تھی. وہ میرے لیے بغداد کی سرد راتوں میں میرے لیے وضو کے لیے پانی گرم کرتی تھی، مجھے کپڑے پہناتی تھی، خود حجاب اوڑھ کر مجھے مسجد لے جاتی تھی. یہاں تک حتیٰ کہ راستہ اندھیرا میں ڈوبا ہوتا تھا. یہ تھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کی والدہ جنہوں نے اتنی بہترین تربیت دی. مرد اگر تاریخ بناتے ہیں تو عورتیں وہ مرد بناتی ہیں جو تاریخ بناتے ہیں. یہ ہے ایک عورت کا کردار. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ. ایک ماں جب یہ کام اس وقت انجام دے سکتی ہے جب ان صفات سے آراستہ ہو، اسلام کی تربیت کچھ جانتی ہو، کیونکہ كُلُّ إِنَاءٍ يَتَرَصَّدُ بِهِنَّ مَا فِيهِ. برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو کچھ اس میں ہوتا ہے. معزز سامعین، ایک مرد کا بگاڑ اس حد تک رہتا ہے، لیکن جب ایک عورت کے اندر بگاڑ اور خرابی آ جائے تو معاشرہ کو لے ڈوبتی ہے. یہی وجہ ہے کہ نیپولن نے کہا تھا تم مجھے بہترین مائیں دو، میں تمہیں بہترین نسل دوں گا. تاریخ بتاتی ہے جس قوم کی مائیں اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے پورے شعور و آگہی کے ساتھ فکر محسوس کرتی ہیں وہ قوم تا دیر زندہ رہتی ہے. لیکن جس قوم کی مائیں اپنا اصلاحی و تعمیری اور بامقصد کردار بھول جاتی ہیں، قدرت اس قوم سے نہ صرف جینے کا حق چھین لیتا ہے بلکہ اسے عروج کی بلندیوں سے گرا کر زوال کی اتھاہ پستیوں میں پھینک دیتی ہے. معزز سامعین، کوئی بھی سماج و معاشرہ اس وقت تک پاکیزہ بن سکتا ہے جب اس کے تمام افراد مرد ہو یا عورتیں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں اور بحسن خوبی کما حقہ ادا کرنے کی کوشش کریں. جیسا کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے
عبداللہ العثیمی رحمہ اللہ والدین کو ان کی ایک اہم امانت اور ذمہ داری کی یاد دہانی کراتے ہوئے فرماتے ہیں تم اپنی اولاد کے معاملے میں اللہ کی امانت میں خیانت کرنے سے ڈرو. اس خیانت کی ایک بڑی مثال یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کو نماز فجر کے لیے بیدار کرنے میں سستی برتتے ہیں، لیکن جب ان بچوں کی تعلیمی وقت قریب آتا ہے تو انہیں جگانے کے لیے جلدی کرتے ہیں. یہ اولاد کے حق میں والدین کی طرف سے ایک بہت بڑی خیانت ہے. لہذا والدین کو چاہیے اپنی اولاد کی دینی تربیت پر خصوصی توجہ دیں، خاص طور پر انہیں بقیہ نمازوں کی پابندی کرنا سکھائیں. اب آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ماؤں کو اپنے دائرے میں رہتے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.